وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ شوم کا عہد اس نے راولہ کی موت کا انتقام لینے کے لیے کیا ہے۔ ساتھ ہی وہ آرزو کو بھی بچانا چاہتی تھی۔ اسے آرزو بہت اچھی لگی تھی۔ وہ اس پیاری سی لڑکی کو ہر قیمت پر اس کے چنگل سے چھڑوانا چاہتی تھی۔ یہ شبورہ دودھ پی لے۔ شاہ بابا اس کے لیے دودھ گرم کر کے لے آیا۔ ارے بابا، میں خود دودھ لے لیتی، تو نے کیوں گرم کیا؟ شبورہ نے لمبا سا گلاس پکڑتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ شاہ بابا نے اسے پرشفقت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا کیا وقت ہوا ہے؟ شبورہ نے گلاس اپنے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ابھی 11 بجے ہیں، شاہ بابا نے کہا۔ 11:30 بجے تک چلیں گے قبرستان۔ بابا یہ دیکھ، شبورہ نے گھبرا کر کہا۔ اس کی نظریں دودھ پر جمی ہوئی تھی۔ شبورہ کو دودھ میں کوئی چیز کلبلاتی نظر آئی اور دودھ کا رنگ نیلا ہو رہا تھا۔ ہاں کیا ہوا؟ شاہ بابا نے جلدی سے آگے بڑھ کر دودھ سے بھرا گلاس اس سے لے لیا۔ کیا ہے دودھ میں؟ ہاں بابا، شبورہ شاہ بابا کے نزدیک آ کر گلاس میں جھانکتے ہوئے بولی۔ کوئی سانپ کا بچہ معلوم ہوتا ہے۔ شاہ بابا نے فوراً ہی گلاس فرش پر الٹ دیا۔ سارا دودھ فرش پر بکھر گیا۔ تب ان دونوں نے دیکھا سانپ کا ایک چھوٹا سا بچہ دودھ کے درمیان موجود ہے۔ وہ بہت دھیرے دھیرے حرکت کر رہا تھا، گویا موت کی آخری سیڑھی پر تھا۔ شاہ بابا نے جوتے کی نوک سے اس سانپ کے بچے کو پلٹ کر دیکھا۔ بابا اگر یہ دودھ میں پی لیتی تو کیا ہوتا؟ شبورہ نے نیلے دودھ اور سانپ کے بچے کو غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ گلاس میں کس طرح آ گیا۔ شاہ بابا حیران تھا۔ بابا دیگچی میں ہوگا، شبورہ نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ دیگچی میں ہوتا تو مجھے نظر نہ آتا، دودھ کی رنگت بھی اس وقت سفید تھی۔ نہیں بابا، شبورہ نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دیگچی دیکھتی ہوں۔ تو دیگچی دیکھ، میں ذرا اس سانپ کے بچے کو دیکھ لوں۔ شاہ بابا نے بڑی توجہ سے اسے دیکھا۔ تب اس پر انکشاف ہوا کہ وہ سانپ کا بچہ نہیں بلکہ پورا سانپ ہے، اور اتنا زہریلا کہ دودھ کا ایک گھونٹ شبورہ کے لیے کافی ہوتا۔ شاہ بابا نے اسے جوتے کی نوک سے ہلا جلا کر دیکھا۔ وہ بے حس و حرکت تھا۔ اب زندگی کی کوئی رمق بھی اس میں باقی نہ تھی۔ شبورہ باورچی خانے سے آئی تو اس نے اور ہی انکشاف کیا۔ وہ بولی، بابا دیگچی کا تو بالکل صاف ہے، اور یہ سانپ کا بچہ نہیں، پورا سانپ ہے، انتہائی زہریلا۔ شاہ بابا نے بھی جواب میں حیرت انگیز انکشاف کیا۔ او بابا، اگر میں بغیر دیکھے دودھ پی جاتی تو؟ وہ تو اتفاق سے میری نظر اس پر پڑ گئی۔ دودھ کا ایک گھونٹ تیری جان لینے کے لیے کافی ہوتا۔ یہ سانپ اچانک آیا کہاں سے؟ شبورہ تو بھول گئی کہ تو شوم کا عمل کر رہی ہے۔ آج اس عمل کی پہلی رات ہے۔ میں نے تجھے بتایا تو ہے کہ یہ کام جان جوکھوں کا ہے، قدم قدم پر زندگی کو خطرہ ہے۔ بابا مجھے ڈرائیں نہیں، میرا حوصلہ بڑھائیں۔ ویسے اب میں بڑا ہوا قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گی، چاہے کچھ ہو جائے، شبورہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آئندہ ہوشیار رہنا، دودھ کو دیکھ بھال کر پینا، شاہ بابا نے اسے سمجھایا۔ ہاں بابا، ہوشیار تو رہنا ہوگا۔ شبورہ نے اپنی چمکیلی آنکھوں سے اس چھوٹے سے سانپ کو دیکھا جو فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کا کیا کروں؟ کوڑے کے ڈبے میں ڈال دوں؟ نہیں، شاہ بابا نے کہا، اسے زمین میں دفن کرنا ہوگا۔ یہ کہتے کہتے اس کی نظر زمین پر پھیلے دودھ پر پڑی تو وہ فوراً بولی، ارے شبورہ، دودھ دیکھ۔ شاہ بابا نے فرش پر بیٹھ کر دودھ کو ذرا سا کریدا تو وہ زمین سے اکھڑ گیا۔ شاہ بابا نے کاغذ کی طرح اکھڑے ہوئے دودھ کو پکڑ کر اٹھایا تو وہ کسی چاندی کے ورق کی طرح زمین سے اکھڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ سارا کا سارا اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ کسی ٹین کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ یہ ایک پریشان کن بات تھی۔ شاہ بابا کی پوری زندگی سانپوں سے کھیلتے گزری تھی۔ اس نے بڑے بڑے سانپوں کے زہریلے دانت توڑ کر رکھ دیے تھے، لیکن ایسا تماشا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سانپ کو انگلی سے چھوا، وہ غیر معمولی سخت محسوس ہوا۔ اب اس نے سانپ کو دفن کرنے کا ارادہ تبدیل کر دیا۔ وہ سخت ہوئے دودھ اور مرے ہوئے سانپ کو اٹھا کر صحن میں آ گیا۔ پھر اس نے باورچی خانے سے مٹی کے تیل کی بوتل اٹھائی اور صحن میں آ گیا۔ بابا، مٹی کے تیل کا کیا کرنا ہے؟ شبورہ نے پوچھا۔ تو ذرا ماچس لے کے آ، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ اسے جلاؤ گے کیا؟ ہاں شبورہ، اسے جلانا ہوگا۔ پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے، میں نے آج تک ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ شاہ بابا کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ لو بابا، شبورہ نے ماچس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شاہ بابا نے ماچس پکڑ کر جیب میں ڈالی اور بوتل میں بھرا تیل ٹین کی چادر بنے دودھ اور لوہے کی طرح سخت ہوئے سانپ پر چھڑکنے لگا۔ پھر اس نے جیب سے ماچس نکال کر دیا سلائی جلائی اور مٹی کے تیل پر پھینک دی، لیکن وہ دیا سلائی فوراً ہی بجھ گئی۔ اس نے دوسری دیا سلائی جلا کر اس پر پھینکی، مگر وہ بھی بجھ گئی۔ اب اس نے دیا سلائی پھینکنے کی بجائے جلتی ہوئی دیا سلائی کا شعلہ مٹی کے تیل کے قریب کیا تاکہ وہ آگ پکڑ لے۔ تب فوراً ہی بابا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا کیونکہ آگ ایک دم ہی بھڑک اٹھی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ پورے دودھ پر پھیل گئی۔ ٹین کی چادر بنا ہوا دودھ جل کر رولسا ہونے لگا۔ کوئی دیر بعد وہاں کالی راکھ کے سوا کچھ نہ بچا۔ شاہ بابا نے ساری راکھ بڑی احتیاط سے سمیٹی اور ایک پلاسٹک کی تھیلی میں جمع کر لی اور شبورہ سے مخاطب ہو کر بولا، چل شبورہ، تیرا ڈیرا جمانے کا وقت ہو گیا۔ شبورہ اپنا تمام ضروری سامان جھولی میں ڈال چکی تھی۔
وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس نے جھولی کندھے پر ڈالی اور بولی، چلو بابا، شبورا آج بے چاند کی رات ہے، تو نے لیمپ لے لیا؟ شاہ بابا نے پوچھا۔ نہیں تو بابا۔ لیمپ لے لو، اگر روشنی کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کرو گی؟ شاہ بابا نے سمجھایا۔ چلو ٹھیک ہے بابا۔ شبورا فوراً ہی مان گئی۔ پھر شبورا نے لیمپ اس طرح اپنی جھولی میں رکھ لیا کہ اس کا تیل نہ گرے۔ پھر وہ دونوں گھر سے باہر نکلے۔ شاہ بابا کے ہاتھ میں پلاسٹر کی تھیلی موجود تھی جس میں جلا ہوا دودھ اور سانپ تھا۔ بابا، اس راکھ کا کیا کرو گے؟ شبورا اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ اسے قبرستان میں دفن کروں گا، شاہ بابا نے بتایا۔ بستی کی گلیاں سنسان تھیں۔ گلی کے کتے منہ ڈالے سو رہے تھے، انہیں آتا دیکھ کر منہ اٹھا کر گراتے۔ جب احساس ہوتا کہ یہ بستی کے لوگ ہیں تو پھر سے منہ ڈال کر سو جاتے۔ قبرستان بستی کے نزدیک ہی تھا۔ وہ جلدی قبرستان میں داخل ہو گئے۔ تاریک رات تھی، قبرستان میں گہرا سناٹا طاری تھا۔ وہ دونوں راولہ کی قبر تک پہنچ کر رک گئے۔ شبورا اپنی جھولی اتار کر اپنے بیٹھنے کی جگہ صاف کرنے لگی۔ شاہ بابا 2-4 قبریں چھوڑ کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے زمین کھودنی شروع کی۔ زمین نرم اور ریتیلی تھی۔ جلد ہی ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا۔ شاہ بابا نے اس گڑھے میں راکھ سے بھری تھیلی رکھی اور گڑھے میں مٹی ڈال کر اسے برابر کر دیا۔ جب وہ شبورا کے پاس آیا تو وہ حصار کھینچ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے لیمپ روشن کر کے راولہ کی قبر پر رکھ دیا تھا۔ لیمپ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس روشنی میں شبورا بڑی پراسرار محلوق لگ رہی تھی۔ وہ کسی اور ہی دنیا کی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ لیمپ کیوں جلایا ہے شبورا؟ شاہ بابا نے پوچھا۔ بابا، تمہارے لیے، شبورا بولی۔ میرے لیے کیوں؟ میں تو گھر جا رہا ہوں۔ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کی روشنی میں آرام سے گھر پہنچ جاؤ گے۔ ارے نہیں شبورا، تم اسے اپنے پاس رکھو، میں بڑے آرام سے گھر پہنچ جاؤں گا۔ کہو تو اسے بجھا دوں؟ شاہ بابا نے پوچھا۔ ہاں بابا، بجھا دو۔ روشنی میں کس طرح عمل ہوگا؟ شبورا بولی۔ شاہ بابا نے لیمپ کی چمنی ہٹا کر پھونک ماری۔ لیمپ فوراً ہی بجھ گیا۔ لیمپ پر دوبارہ چمنی رکھ کر اس نے پھر سے قبر پر رکھ دیا۔ اب قبرستان میں پھر سے گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اچھا شبورا، میں چلتا ہوں، شاہ بابا نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ شبورا کچھ نہ بولی، وہ اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ گہرا اندھیرا تھا، لیکن شاہ بابا کو کوئی خاص دقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ قبرستان تک تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ قبروں کے درمیان سے راستہ ڈھونڈنا ذرا دقت طلب کام تھا۔ قبرستان سے نکلتے ہی پھر اتنی مشکل نہ رہی۔ بستی کا راستہ اس کے پاؤں کو لگا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ راستے میں کتنے گڑھے ہیں، کہاں کہاں پانی بھرا ہوا ہے۔ وہ اندازے سے راستہ طے کر رہا تھا۔ جب وہ اپنی گلی میں پہنچا تو کتوں نے اچانک بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ 4-5 کتے جانے کہاں سے اکٹھے ہو گئے تھے اور اس کے گلی میں قدم رکھتے ہی بھونکنے لگے تھے۔ شاہ بابا نے ان کتوں کو زور سے ڈانٹا، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بددستور بھونکتے رہے۔ البتہ یہ خیر رہی کہ کوئی کتا اسے کاٹنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ شاہ بابا کو حیرت ہو رہی تھی کہ آج بستی کے کتوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ اسے پہچان کیوں نہیں رہے ہیں۔ بہرحال وہ ان سے بچتا بچاتا، ڈانٹتا پھٹکارتا اپنے گھر کے نزدیک آ گیا۔ اس نے دروازے پر لگا تالا کھول کر زنجیر نیچے گرائی اور کواڑوں کو دھکا دے کر گھر میں داخل ہوا۔ پھر اس نے کواڑ بند کر کے اندر سے زنجیر لگائی اور صحن پار کر کے کمرے میں پہنچا اور بٹن دبا کر لائٹ چلائی، لیکن بلب روشن نہ ہوا۔ تب اسے احساس ہوا کہ بجلی نہیں ہے۔ ویسے بھی اس بجلی کا کوئی فائدہ نہ تھا، 24 گھنٹے میں مشکل سے 2-4 گھنٹے کے لیے آتی تھی۔ تب وہ کمرے سے نکل کر باورچی خانے میں گیا۔ ماچس اٹھا کر کمرے میں میز پر رکھی ہوئی لالٹین روشن کی۔ پھر اس نے دیوار سے لگی چارپائی بچھائی اور دوسری چارپائی پر رکھے بستروں میں سے ایک دری کھینچی اور چارپائی پر بچھا کر تکیا سرہانے رکھا اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف سے فکر مند تھا۔ اس کے خیال کے مطابق وہ خواہ ضد میں آ گئی تھی۔ شوم کا عمل کوئی آسان عمل نہ تھا۔ اگر آسان ہوتا تو ہر سپیرا عمل کر کے کامل بن چکا ہوتا۔ اس کی اتنی عمر آ گئی تھی، لیکن اس نے آج تک کسی سپیرے کو شوم کا عامل نہیں دیکھا تھا۔ البتہ اس نے اپنے پردادا کے بارے میں ضرور سنا تھا کہ وہ شوم کے عامل تھے۔ اب 3-4 نسلوں کے بعد اس خاندان میں پھر کسی کے دماغ میں خلل ہوا تھا اور اس نے شوم کا عمل کرنے کی ٹھان لی تھی، اور وہ عمل کرنے والا بھی کوئی مرد نہ تھا، عورت تھی۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ آج اس عمل کی پہلی رات تھی۔ یہ رات اگر خیریت سے گزر گئی تو سمجھو اس عمل کی انگلی ہاتھ میں آ جائے گی۔ اگر انگلی ہاتھ میں آ گئی تو باقی راتوں میں پنجہ پکڑنا مشکل نہ ہوگا۔ شاہ بابا چارپائی پر پاؤں لٹکائے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا رہا۔
اس کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی۔ وہ اسے قبرستان میں اکیلا چھوڑایا تھا، لیکن اس کا دل وہیں تھا۔ اگر شوم کے عامل کی قبرستان میں تنہا رہنے کی شرط نہ ہوتی تو وہ کبھی اپنی بیٹی کو اکیلا نہ چھوڑتا۔ شاہ بابا ابھی اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ ایک تاریک گوشے سے برآمد ہوا۔ اس کی طرف شاہ بابا کی پیٹھ تھی۔ شاہ بابا کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک لالٹین بجھ گئی، کمرے میں گھور اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ شاہ بابا کچھ سمجھتا کہ یہ لالٹین کیوں بجھ گئی، وہ کھڑا ہو کر دوبارہ لالٹین جلانے کی کوشش کرتا۔ اتنے میں اس پر کوئی کپڑا آ گرا۔ اس کپڑے نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، جکڑ لیا۔ اس کپڑے کے گرتے ہی شاہ بابا کو یوں لگا جیسے ہائی وولٹیج کا کرنٹ لگا ہو، اس کے سر پر آسمانی بجلی گری ہو۔ اس کے جسم کو بس 2-4 جھٹکے ہی محسوس ہوئے، پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ جس طرح پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا۔ تاریک گوشے سے برآمد ہونے والے نے اسی پر اکتفا نہ کیا، اس نے شاہ بابا کو تو ٹھکانے لگایا ہی تھا، ساتھ ہی اس گھر میں جتنے سانپ پٹاریوں میں بند تھے انہیں بھی آزاد کر دیا۔ صبح تڑکے ہی شبورہ قبرستان سے اٹھ گئی۔ آج کی رات اس نے کامیاب عمل کیا تھا۔ رات خیریت سے گزر جانے پر وہ بہت خوش تھی۔ اس نے جلدی جلدی اپنا سارا سامان سمیٹا، جھولی کندھے پر ڈالی، راولا کی قبر کو جھک کر اپنے ہاتھوں سے چھوا اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ اسے معلوم تھا کہ بابا اس وقت دودھ لینے نکلا ہوگا یا دودھ لے کر آ گیا ہوگا تو اپنے لیے چائے بنا رہا ہوگا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بابا اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرتا تھا۔ وہ اٹھتے ہی سیدھا دروازے کی طرف جاتا تھا اور اس کی کنڈی کھول دیتا تھا۔ شبورہ اکثر اسے ہنس کر پوچھا کرتی، بابا یہ تم صبح ہی صبح دروازے کی کنڈی کیوں کھول دیتے ہو؟ وہ بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا، فرشتوں کے لیے۔ جس گھر کا دروازہ صبح بند ہوتا ہے وہاں سے فرشتے لوٹ جاتے ہیں۔ شبورہ ہنس کر کہتی، بابا فرشتوں کا تو پتہ نہیں، منہ اندھیرے گھر کا دروازہ کھلا دے کر کوئی چور نہ گھر میں گھس آئے۔ شبورہ جب گھر کے دروازے پر پہنچی تو اچھی خاصی روشنی ہو چکی تھی، سورج بس نکلا ہی چاہتا تھا۔ اس نے گھر کے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا، یہ سوچ کر کہ وہ اندر سے کھلا ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ چوری چوری گھر میں داخل ہوگی اور اپنے بابا کے سامنے اچانک آ جائے گی، لیکن دھکا دینے سے دروازہ نہیں کھلا، کواڑ ہل کر ضرور رہ گئے۔ تب اس نے ذرا زور سے دھکا دیا، دروازہ اب بھی نہ کھلا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اندر سے بند ہے۔ تو کیا بابا ابھی تک سو رہا ہے؟ لیکن یہ بالکل انہونی سی بات تھی۔ ایسا ممکن نہ تھا کہ بابا روشنی ہونے تک سوتا رہے، وہ تو منہ اندھیرے اٹھنے کا عادی تھا۔ پھر اس نے جھک کر کواڑ کی جھریوں میں سے اندر جھانکا۔ سامنے کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن بابا کہیں نظر نہیں آیا تھا، اور مجبوراً اس نے دروازے کی کنڈی ہلائی۔ پھر وہ وقفے وقفے سے مسلسل کنڈی پیٹتی رہی، لیکن شاہ بابا نے دروازہ نہ کھولا۔ اسے بری طرح دروازے کی کنڈی پیٹتے دیکھ کر گلی میں چلتے راہگیر اور پاس پڑوس کے لوگ باہر نکل آئے۔ کیا بات ہے ری شبورہ؟ پڑوس کے چاچا دینو نے اپنے گھر سے نکل کر پوچھا۔ بابا دروازہ نہیں کھول رہا، شبورہ نے قدرے پریشانی سے کہا۔ تو کہاں سے آ رہی ہے؟ دینو نے پوچھا۔ چاچا میں قبرستان سے آ رہی ہوں۔ پھر جیسے دینو کو یاد آ گیا کہ وہ شوم کا عمل کر رہی ہے، وہ اچھا اچھا کہہ کر گردن ہلانے لگا۔ آگے بڑھ کر اس نے دروازے کو زور زور سے ہلایا، کنڈی بجائی، دروازہ پیٹا، مگر اندر سے کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ یہ شاہ بابا کو کیا ہو گیا؟ کوئی نشہ پی کر سو گیا کیا؟ چاچا دینو نے ذرا ناراضگی سے کہا۔ اتنے میں دروازے پر کافی لوگ جمع ہو گئے۔ اس گھر کی دیوار زیادہ اونچی نہ تھی، اس پر بآسانی چڑھا جا سکتا تھا۔ ایک نوجوان نے تجویز دی، میں دیوار کو اندر سے کود کر دروازہ کھول دیتا ہوں۔ ہاں بھائی جا، شبورہ نے فوراً اسے اجازت دے دی۔ وہ نوجوان بندر کی طرح اچھلا اور اس نے دیوار پر دونوں ہاتھ جمائے اور اچک کر دیوار کے اوپر چڑھ گیا۔ پھر اس نے پلک چھپکتے ہی گھر کے صحن میں چھلانگ لگا دی اور چند لمحوں میں دروازے پر چڑی زنجیر اتار کر دروازہ کھول دیا۔ شبورہ بہت تیزی سے گھر میں داخل ہوئی، اس کے پیچھے چاچا دینو اور پاس پڑوس کے 2 بڑی عمر کے بندے اور چلے۔ باقی لوگ دروازے پر ہی کھڑے رہ گئے۔ شبورہ کمرے کا دروازہ کھول کر کسی آندھی کی طرح اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنی جھولی زمین پر پٹکی۔ اس کے سامنے چارپائی میں پاؤں لٹکائے شاہ بابا بیٹھا تھا، لیکن وہ سر سے پاؤں تک ایک بڑی کالی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ شبورہ کا دل ایک دم دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ بابا کالی چادر اوڑے کیوں بیٹھا ہے؟ کیا بیٹھے بیٹھے سو گیا؟ اتنا شور ہونے کے باوجود اس کی ابھی تک آنکھ نہیں کھلی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک دم چادر شاہ بابا کے سر سے کھینچ لی اور پھر اس پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ شاہ بابا سر سے پیر تک سیاہ ہو چکا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے جلا دیا ہو۔ وہ جل کر کوئلہ ہو چکا تھا، اس کی لاش اکڑ چکی تھی۔ شبورہ حیرت
اور سکتے کے عالم میں اپنے باپ کی جلی ہوئی لاش کو دیکھتی رہی۔ پھر جب اسے ادراک ہوا کہ وہ کس سانحے سے گزر چکی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنے باپ کی جلی ہوئی لاش سے لپٹ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ ابھی بھائی کی موت کا غم ہلکا نہ ہوا تھا کہ باپ بھی چل بسا۔ پھر اس گھر میں سانپوں کی صورت میں جو قیمتی سرمایہ تھا وہ بھی ضائع ہو چکا تھا۔ گھر میں ایک بھی سانپ موجود نہ تھا، سب کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ شبورہ اس گھر میں، اس دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ 10-11 دن سے گھر میں سکون تھا، کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی تھی۔ آرزو پورے اطمینان اور سکون سے کالج جاتی رہی۔ گھر میں بھی وہ پڑھتی دکھائی دیتی تھی۔ مہرو کے ہاں بھی آرزو ایک دو مرتبہ جا چکی تھی۔ مہرو بھی اس کے پاس آ چکی تھی۔ رامش خیال اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔ خوب گپ شپ ہو رہی تھی۔ کمال رائے بھی خوش تھا، وہ اپنے شب و روز میں مصروف تھا۔ ایک دو مرتبہ ماموں رشید سے بھی اس کی ملاقاتیں ہوئی تھی۔ فون پر تو اکثر بات ہوتی رہتی تھی۔ روشن گوٹ سے بھی نفیسہ بیگم کے فون آتے رہتے تھے۔ کمال رائے بھی فون کر کے ماں کی خیریت معلوم کر لیا کرتا تھا۔ ہر طرف اطمینان تھا، سکون تھا۔ پھر ایک دن صبح نفیسہ بیگم کا فون آیا۔ کمال رائے ابھی بستر پر ہی تھا۔ اس نے تکیے کے برابر رکھا موبائل اٹھا کر ہیلو ہیلو کہا۔ ادھر سے نفیسہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ کمال کیسے ہو؟ نفیسہ بیگم کی آواز میں نقاہت تھی۔ وہ اپنی ماں کی نقاہت بھری آواز سن کر تڑپ گیا۔ ماں کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں بیٹا سب خیریت ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہی نقاہت بھرا لہجہ۔ تو ماں پھر تم اس طرح کیوں بول رہی ہو؟ کمال رائے نے تڑپ کر پوچھا۔ بیٹا بولا نہیں جا رہا، اصل میں بولنے کو جی نہیں چاہ رہا، نفیسہ بیگم نے بتایا۔ ماں اس کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ بیٹا مجھے تھوڑا سا بخار ہے۔ اوہ، کمال رائے پریشان ہوا۔ ماں ڈاکٹر کو بلایا؟ ہاں ڈاکٹر کل شام آیا تھا، دوا دے گیا ہے، نفیسہ بیگم نے بتایا۔ اچھا ماں تم پریشان مت ہو، میں ابھی ناشتہ کر کے روشن گوڑ کے لیے نکلتا ہوں، 2-3 گھنٹے میں تمہارے سامنے ہوں گا، کمال رائے نے کہا۔ ہاں بیٹا آجا، تجھے میں کئی دن سے خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ بس ماں اب تک تو تم نے خواب میں دیکھا ہے، اب حقیقت میں دیکھنا، کمال رائے نے ہنس کر کہا۔ ٹھیک ہے ماں، ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ نفیسہ بیگم کے لہجے میں خوشی آ گئی تھی۔ 12:30 بجے تک وہ روشن گوڑ پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر نفیسہ بیگم کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو کمال رائے نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھنے سے روک دیا۔ نفیسہ بیگم نے پھر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا اور ایک ٹک دیکھنے لگی۔ نفیسہ بیگم کی ہتھیلیاں گرم ہو رہی تھیں۔ اس نے نفیسہ بیگم کے دونوں ہاتھ کلائی سے پکڑ لیے اور وہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نفیسہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ ماں تم پریشان مت ہو، ٹھیک ہو جاؤ گی، میں ڈاکٹر سے مل کر آیا ہوں، اس نے کہا ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، تھوڑا سا بخار ہے اور شام تک ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، نفیسہ بیگم نے اپنی آنسو بھری آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ آنکھیں بند کرتے ہی آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ پھر ماں رو کیوں رہی ہو؟ کمال رائے نے ماں کی آنکھوں کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ بیٹا بات یہ ہے کہ اب حویلی کے معاملات مجھ سے نہیں سنبھلتے، تو روشن کوٹ آ کر اپنی زمین جائیداد سنبھال تاکہ میں سکون سے رہ سکوں۔ ماں آرزو پڑھ رہی ہے، اسے وہاں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ BA کر لے تو میں اسے گھر کی کر دوں، پھر میں یہاں آ جاؤں گا۔ بیٹا پڑھائی کو چھوڑ، کون سی اس نے نوکری کرنی، اب تو اس کی جلدی سے شادی کر۔ دیکھ کمال، اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مجھ میں اب پہلی جیسی جان نہیں رہی، جانے کب چل بسوں، میں اپنی آنکھوں سے اسے رخصت ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اچھا ماں، کمال رائے نے اپنی ماں کو تسلی دینے کے لیے کہا۔ کمال مجھے لفظی تسلی نہیں چاہیے، تو جلد از جلد آرزو کو اس کی گھر کی کر اور روشن گوٹ آ کر اپنی زمین جائیداد سنبھال۔ میں کب تک اس زمین جائیداد کی نگرانی کروں؟ اب مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، میں تجھے جلد از جلد روشن گوٹ میں دیکھنا چاہتی ہوں، اسے تو میرا حکم سمجھ۔ نفیسہ بیگم نے یہ حکم بڑے التجا امیز لہجے میں دیا۔ اچھا ماں تم فکر نہ کرو، تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، میں کراچی جا کر آرزو کی رخصتی کا انتظام کرتا ہوں، وہ اپنے گھر کی ہوگی تو میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر جائے گا، میں آزاد ہو جاؤں گا، پھر روشن کوٹ واپسی میں کوئی اڑچن نہ رہے گی، ماں تم فکر نہ کرو، کمال رائے نے پر یقین لہجے میں کہا۔ تم واپس آ جاؤ، پھر تمہاری فکر کروں، نفیسہ بیگم نے صاف لہجے میں کہا۔ میری فکر؟ ماں میری کیا فکر کرنی ہے؟ کمال رائے نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں اب اکیلی نہیں رہوں گی، آخر کب تک اکیلی رہوں؟ نفیسہ بیگم نے بات پھر بھی صاف نہ کی۔ ماں جب میں روشن کوٹ آ جاؤں گا تو تم اکیلی کہاں رہو گی، میں جو یہاں رہوں گا۔ کمال رائے نے ماں کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ تیرے ساتھ رہ کر میں نے کیا کرنا ہے، مجھے اپنی بہو کے ساتھ رہنا ہے، نفیسہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ ماں مجھ بڈھے کی شادی کر کے کیا کرو گی، کمال رائے شوہی سے بولا۔ تو بوڑھا کہاں سے ہو گیا، ابھی تو اس سے دگنی عمر کے لوگ شادیاں رچانے میں لگے ہوئے ہیں، نفیسہ بیگم نے کہا۔ ماں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں اب شادی نہیں کروں گا، اب مجھے آرزو کی شادی کرنی ہے، ماں تم اس کی تیاری کرو، کمال رائے نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تیار ہوں، تو شادی کی تاریخ مقرر کر،
नफीसा बेगम ने खुश होकर कहा। भाई राय साहब, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि लड़का लड़की की जितनी जल्द शादी हो जाए अच्छा है। आप शादी की तारीख मुकर्रर कीजिए, मैं बारात लेकर आ जाऊंगा। मामू रशीद ने बड़ी अपनायत से कहा। फिर बोले, अब वैसे राय साहब, ये अचानक आपको शादी का ख्याल कैसे आ गया? जहाँ तक मुझे याद है आप आरजू की रुखसती इसके ग्रेजुएट होने पर करना चाहते थे। आपने ठीक कहा, मैं आरजू की शादी ग्रेजुएशन के बाद चाहता था, लेकिन मेरी माँ चाहती हैं कि मैं फिलफौर आरजू की शादी कर दूँ। वो बीमार रहने लगी हैं, मैंने मजीद अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर उन्होंने मुझे हुक्म दिया है, मैं इनको हुक्म नहीं टाल सकता। कमाल राय ने सादतमंदी से कहा। बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई। मामू रशीद ने कमाल राय को अकीदत से देखते हुए कहा, शादी कहाँ से करेंगे? शादी तो रोशन गोट से ही होगी। यहाँ अपना कौन है? यहाँ तो मैं आरजू की वजह से रह रहा था। कमाल राय ने साफ गोई से कहा, चलें ठीक है, हम बारात रोशन गोट ले आएंगे। आप शादी कब करना चाहते हैं? जल्द अज जल्द, 1 माह के अंदर। कमाल राय ने कहा, कोई मसला नहीं। मामू रशीद ने फौरन मान लिया। रामश ख्याल से बात करेंगे? कमाल राय ने पूछा। बात कर लूंगा, उसे बता दूंगा, भला उसे क्या एतराज हो सकता है? मामू रशीद ने हंसकर कहा, फिर भी बात कर लें तो अच्छा है। कमाल राय ने कहा, ठीक है, मैं इसे बात कर लूंगा। और कोई हुक्म? मामू रशीद ने कमाल राय की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ मेरी रानी। आरजू ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा तो उधर से किसी ने बेतकल्लफी से कहा, हाँ मेरी रानी, ये क्या बकवास है? आरजू ने इसकी आवाज़ पहचान कर जवाब दिया, जब तुम मुझे मेरी मेहरू कह सकती हो तो मैं तुझे मेरी रानी क्यों नहीं कह सकती? पहले अपने भाई से इजाज़त ले ले। आरजू ने खुशी से कहा। भाई से इजाज़त ले ली? उन्होंने खुशी खुशी हाँ कह दी है? क्या बकरी है, तुझे सुबह सुबह क्या हो गया? आज नाश्ता किस चीज़ का किया है? जो रोज़ करती हूँ। मेहरू हंसकर बोली। फिर बहकी बातें क्यों कर रही है? बहकने के दिन तो अब तेरे आने वाले हैं और तुझे कुछ खबर ही नहीं। मेहरू आज उसे अच्छी तरह तंग करने के मूड में थी। तो सीधी तरह बात नहीं करेगी? आरजू को गुस्सा आने लगा। क्या वाकई तुझे कुछ खबर नहीं है? मेहरू ने तस्दीक चाही। किस बात की? आरजू ने पूछा। यही कि तेरी रुखसती होने वाली है। मेहरू ने बताया। नहीं, मुझे नहीं मालूम। फिर मुझसे सुन ले, अगले माह की 21 तारीख को रुखसत होकर तुम हमारे घर आ जाओगी। मेहरू ने बड़े वालहाना अंदाज में खबर सुनाई। ये क्या तमाशा है? आरजू की समझ में न आया कि वो इस खबर पर किस किस्म का रद्दमल जाहिर करे। कोई तमाशा नहीं, तुम्हारी रुखसती तो होनी ही है, कल नहीं तो आज। जितनी जल्दी हो जाए इतना ही अच्छा। मेहरू गोया हुई। ये जल्दी किसे है? आरजू ने फिक्रमंद होकर पूछा। तुम्हारे बाबा को। तुम्हारी दादी की सेहत ठीक नहीं है और तुम्हारी शादी से फारिग होकर रोशन गोट वापस लौट जाना चाहते हैं। तुम्हारी दादी का हुक्म है कि शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। मेहरू ने सूरत हाल बताई। ओह, आरजू एक ठंडा सांस लेकर रह गई। आरजू क्या बात है, तुझे खुशी नहीं हुई? मेहरू ने पूछा। यार मेरी तालीम अधूरी रह जाएगी, मैं चाह रही थी कि कम से कम बीए तो कर लूं। आरजू ने अपने दिल की बात बताई। बाबा भी यही चाहते थे। अब एकदम वो क्यों पलट गए हैं? तुम्हारी दादी की वजह से। वो रोशन गोट में अकेली हैं, फिर पढ़ाई तो शादी के बाद भी जारी रह सकती है, ऐसा क्या मसला है? मेहरू ने उसे तसल्ली दी। अरे बेवकूफ़, शादी के बाद कौन पढ़ने देता है? क्या तेरा भाई मुझे पढ़ने देगा? आरजू ने हफ्की से कहा। हाँ, क्यों नहीं पढ़ने देगा? मैं बात करूंगी भाई से, फिर हम दोनों साथ ही कॉलेज जाया करेंगे। मेहरू ने खुशी से कहा। मेरी मेहरू, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। आरजू एकदम खुश होकर बोली। आरजू तकियों से टेक लगाए स्टडी में मसरूफ थी कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया, मुतरन्नम लहजे में बोली, हेलो। मैं बोल रहा हूँ। उधर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं कौन? आरजू ने पूछा। वाह भाई वाह, तारीख हमें एक कर देने पर तुली हुई है और आप हैं कि इस खूबसूरत मोड़ पर हमें पहचानने से इनकारी हैं। उधर से शोख लहजे में कहा गया। अच्छा आप हैं, क्या आपको नज़ला हो रहा है? आपकी आवाज़ पहचानी नहीं गई? आरजू ने पूछा। जी नहीं, रामश ख्याल ने दो टोक अंदाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले, ये तो अच्छी बात है। आरजू ने हंसकर कहा, और सुनाए? बस और क्या सुनाऊं, इकट्ठा ही सुनाऊंगा, सुनने सुनाने के दिन करीब है। इसका मतलब है कि आजकल शायरी खूब हो रही है। आरजू ने हंसकर कहा। क्यों, ऐसा क्यों कहा? भाई जो बात हो रही है वो शायराना अंदाज लिए हुए है, मानी खैज लहजा, कुछ कहने और कुछ छुपाने की तमन्ना। आरजू ने शोह लहजे में कहा। आरजू एक बात पूछूं, सच बताओगी? जी फरमाए। आरजू ने सीधे और साफ लहजे में कहा। तुम खुश तो हो ना? रामश ख्याल ने पूछा। क्यों, मुझे क्या हुआ? मैं तो हरदम खुश रहने वाली लड़की हूँ। नई सूरत हाल से, इस तारीखी फैसले से? ऐसा तो होना ही था, आज नहीं तो कल। ये कल भी 2.5-3 सालों पर मुश्तमिल थी। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ और तुम्हारी दादी को दुआएं देता हूँ, जिन्होंने दूर दिखाई देती मंजिल को करीब किया, और किसी और की मंजिल करीब आते आते दूर हो गई तो हम दादी अम्मा बन जाएंगे, इसकी दूर होती मंजिल को पकड़ के लाएंगे। अच्छा? आरजू को इसके अंदाज पर बेसाख्ता हंसी आ गई। वो बोली, वाह दादी अम्मा, क्या बात है आपकी, जुग जुग जियो बेटा। आरजू ने बात पूरी ना होने दी। अच्छा चलो अब मजाक खत्म। रामश ख्याल संजीदा होते हुए बोला।
دیکھو آرزو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مہرو نے مجھے بتایا ہے کہ تم اپنی تعلیم کی وجہ سے پریشان ہو، تو آرزو میری بات اچھی طرح سن لو۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، جب تک تم پڑھنا چاہو گی پڑھ سکو گی۔ تم BA کی بات کرتی ہو، میں تمہیں MA کراؤں گا۔ آرزو ایک دم کھل اٹھی۔ 200% سچ؟ رامش خیال نے بڑے یقین سے کہا۔ تھینک یو رامش، آرزو نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ کمال رائے غزلوں کا کیسٹ بڑے انہماک سے سن رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کمال رائے نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ڈیک کی آواز کم کی اور زور سے بولا، کون ہے بھائی، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے بند نہ تھا۔ آرزو کمرے میں داخل ہوئی۔ کمال رائے نے آرزو کا چہرہ غور سے دیکھا۔ آرزو پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، نہ وہ خوش نظر آ رہی تھی نہ ناراض۔ کمال رائے نے ڈیک بند کر دیا۔ آرزو نے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لیے اور ان پر اپنا سر رکھ کر رونے لگی۔ اس کی حرکت پر کمال رائے کا دل ہل گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے پاؤں کھینچ لیے اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کر لیا۔ کیا وہ بیٹا؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ بابا، کیا میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں؟ اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ نہیں تو تم سے کس نے کہا؟ آپ نے، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ ہے، میں نے کب کہا؟ کمال رائے حیران ہوا۔ پھر یہ تاریخیں کیوں مقرر کرتے پھر رہے ہیں؟ آرزو نے اپنے باپ کو آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ بیٹا، یہ ہر باپ کی مجبوری ہے، کمال رائے نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ آرزو گہری نیند میں تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر ہلا دیا ہو۔ اس کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ وہ نائٹ بلب روشن کر کے سوتی تھی۔ نائٹ بلب کا بٹن دور تھا، اسے جلانے کے لیے اٹھنا پڑتا، لہٰذا اس نے لیٹے لیٹے کروٹ لے کر سائے ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ٹیبل لیمپ روشن کر دیا۔ ایک دھیمی سی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اسے اپنے سامنے سیاہ لبادے والا نظر آیا۔ وہ سہم گئی۔ اب نہیں، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کیا اب نہیں؟ یہ سوال اس کے دماغ میں گونجا۔ مجھ سے دور ہو جاؤ، میں اب تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اس نے ہمت کر کے جواب دیا، لیکن اس کے ہونٹ نہیں ہلے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے دماغ میں سوال گونجا۔ میری شادی ہو رہی ہے، تاریخ مقرر ہو چکی ہے، آرزو نے اسے بتایا۔ تمہاری شادی نہیں ہوگی، چاہے کتنی تاریخیں مقرر ہو جائیں، فیصلہ کن انداز میں کہا گیا۔ ایسا مت کہو، وہ لرز اٹھی۔ تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ ہرشا ظاہر کیا گیا۔ ہاں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ ہو نہ سکو گی، سیاہ لباس والا اس کے دماغ میں بولا۔ میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اپنا گھر بار، اپنی دنیا، اپنا عیش و آرام، اپنا تاج و تخت۔ تم اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ، کچھ مت چھوڑو۔ جاؤں گا، لیکن اکیلا نہیں، تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میرا تمہارا کیا ساتھ؟ میں انسان ہوں، تم جانے کون ہو؟ میں جو بھی ہوں تمہارا ہوں۔ میں تمہیں دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ تم میرے قریب آؤ۔ مجھے اب تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم میرے باپ کا انتخاب ہو، پرمان نے تمہیں میرے لیے منتخب کیا ہے، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تم میری زندگی ہو، تمہیں مار کر بھلا میں کیسے زندہ رہوں گا؟ ان حالات میں کس طرح زندہ رہ سکتی ہوں؟ تم آتے ہو تو مجھ پر قیامت گزر جاتی ہے، میں اذیت سے دوچار ہو جاتی ہوں، آرزو نے کربناک لہجے میں کہا۔ یہ سب تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ آخر تم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اور تمہاری شادی میرے لیے ناقابل برداشت ہے؟ اس کے لہجے میں ایک دم برہمی آ گئی۔ تمہیں برداشت کرنی ہوگی، میں نے برداشت کرنا سیکھا ہی نہیں۔ میرے اور تمہارے درمیان جو بھی آنے کی کوشش کرے گا اسے میں ٹھیک ٹھاک سبق سکھا دوں گا۔ وہ سپیرے لوگ کچھ زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کر رہے تھے، تم نے دیکھا کہ میں نے اس سپیرے کے بیٹے کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، لیکن وہ سپیرن پھر بھی باز نہ آئی، جا کر قبرستان میں بیٹھ گئی۔ قبرستان میں بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ مجھے اس نے کیا سمجھا ہے؟ کیا میں اتنی آسانی سے اس کے ہاتھ آ جاؤں گا؟ میں نے سپیرن کے باپ پر اپنی چادر ڈال دی، وہ ایک لمحے میں جل کر کوئلہ ہو گیا۔ اب وہ گھر میں اکیلی رہ گئی ہے، لیکن اسے میری طاقت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ باپ بھائی گواہ کر بھی اسے عقل نہیں آئی، اب مجھے اسے آخری سبق سکھانا ہوگا۔ تم شپورا کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ہمہا اپنی جان کے در پہ ہو گئی ہے، دیکھو اسے کچھ نہ کہو، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، آرزو نے کہا۔ وہ تمہاری کون لگتی ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ کوئی نہیں، پھر تمہیں اسے ہمدردی کیوں ہے؟ اس نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے، وہ بولی۔ اسے دیکھ کر تمہیں اپنا بچپن یاد آتا ہے، تمہیں تیوہ یاد آتی ہے۔ ہاں شاید، تم نے ٹھیک اندازہ لگایا، وہ ہو تیوہ کی شکل ہے۔ پہلی مرتبہ میں بھی اسے دیکھ کر چکرا گیا تھا، مجھے تیوہ یاد آ گئی تھی۔ وہ میرے باپ کی پسند تھی، جسے تمہارے باپ نے فنا کر دیا تھا۔ وہ ایسا بھلا کیوں نہ کرتے، وہ ان کی بیٹی کو پکڑنے آ گئی تھی، آرزو نے جواب دیا۔ تم نہیں جانتی کہ میرے باپ کا کتنا نقصان ہوا ہے، مجھے جان کی ضرورت بھی نہیں، دیکھو تم ایسا کیوں نہیں کرتی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیسا؟ آرزو نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اس شادی سے انکار کیوں نہیں کر دیتی؟ سیاہ لبادے والے نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اب شادی سے انکار نہیں ہو سکتا، میرا رامش کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، میں اس کی بیوی تو پہلے ہی بن چکی، بس ایک رسم باقی ہے، رخصتی باقی ہے، اور اس کی بھی تاریخ مقرر ہو چکی ہے، آرزو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ بہت خوش ہو نا؟ سیاہ لباس والے کے لہجے میں طنز تھا۔
ہاں بہت، میں کیوں نہ خوش ہوں۔ رامچ میری پسند ہے، وہ میرے باپ کی پسند ہے، میں اب بہت جلد اس کی ہو جاؤں گی۔ اس خوبصورت وقت کی تاریخ مقرر ہو چکی۔ آرزو نے اپنی بھرپور خوشی کا اظہار کیا۔ اتنا یاد رکھو کہ تم میری پسند ہو اور میرے باپ کا انتخاب ہو، اگر تم میری نہ ہو سکی تو پھر کسی کی نہ ہو سکو گی۔